السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اسد رضا ریسرچ انفارمیشن میں خوش آمدید۔ امید ہے آپ لوگ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اللہ تعالی ہم سب پر رحم و کرم فضل و کرم فرمائے۔ ہم مطالعہ کر رہے تھے گلدستہ معاون امتحانات برائے اسلامیات، تو جس کا ہم نے کچھ حصہ مطالعہ کر لیا ہے، کچھ حصہ مطالعے کا ہمارے پاس جاری ہے۔ تو اس سے قبل ہم نے نور اسلام کا مطالعہ کیا ہے اور کوشش کریں گے انشاءاللہ العزیز باقی کتب کا بھی مطالعہ جلد از جلد ہو جائے۔ بس اس بات کا خاص خیال رکھیے گا کہ میں صرف اور صرف مطالعہ کر رہا ہوں، اس میں اگر کوئی جواب غلط ہے تو آپ لوگوں سے بس ایک ہی گزارش ہے کہ اس جواب کے غلط جو ہے اس کتاب میں ہے یا نور اسلام میں ہے، کامنٹ باکس میں اس کا ضرور بتائیں، تاکہ بروقت جو نیا ایڈیشن آنے والا ہے ہم اس میں تبدیلی کروا کر درستگی کروا کر، تاکہ وہ کسی اور آنے والے دوست کے لیے مسائل نہ بنے، درست کروایا جا سکے۔ ٹھیک ہے، تو بس یہی آپ لوگوں سے گزارش ہے، اور آپ لوگ اس چینل کو دیکھتے رہیں، سنتے رہیں اور دوسروں کو بھی سناتے رہیں صدقہ جاریہ کی نیت سے۔ تو ہم کچھ جو ہے وہ مطالعہ کر چکے ہیں، اس میں القرآن و علوم القرآن دوسرا پرچہ ہے، حدیث و علوم حدیث، اور اس کے ساتھ تھا تیسرا پرچہ مطالعہ مذاہب عالم، جو انہوں نے تفصیل سے جس طرح دیا ہوا ہم نے اسے مکمل طور پر فٹ نوٹ کے جو حوالہ جات کے حوالے کے حساب سے بھی مطالعہ کیا ہے۔ تاریخ اسلام اور عربی زبان و ادب تھا، اور اس کے بعد جو ہے آج پرچہ پارٹ 2 جو ہے وہ فقہ و علوم فقہ آؤٹ لائن ہے۔ تو انشاءاللہ العزیز میری کوشش یہی رہے گی کہ اس کو جلد از جلد ایک ہی ویڈیو میں وائنڈ اپ کر لیا جائے۔ تو اسی کے ساتھ بسم اللہ کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلا پرچہ فقہ و علوم فقہ آؤٹ لائن، تاریخ الف جز ہے۔ تاریخ الفقہ، فقہ کا مفہوم، قرآن فہمی کے اصول، عدم حرج، قلت، تکلیف، تدریج۔ فقہ بعہد نبوی و صحابہ کرام یا صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پہلی صدی ہجری۔ فقہ بعہد تابعین رحمہ اللہ، دوسری صدی ہجری کے پہلے 50 سال۔ فقہ بعہد تدوین فقہائے خمسہ، حنفی، مالکی، شافعی، حنبلی اور جعفری کا دور۔ عصر حاضر میں فقہ ممتاز فقہائے و نمایاں کتب فقہ محمد ابو زہرا، محمد وہاب الزاہلی، مصطفیٰ زرقاء، مفتی محمد شفیع، مفتی سیاح الدین ککاخیل، عطاء اللہ حنیف ہوجیانی۔ عصر حاضر کے فقہی ادارے مجموعہ فقہ الاسلامیہ جدہ، فقہ اسلامی اکیڈمی انڈیا، اجتہاد، معنی، مفہوم، شرائط اجتہاد و مجتہد کے اوصاف۔ اصول فقہ، اصول و مآخذ فقہ، کتاب اللہ، سنت، اجماع، قیاس۔ تو اس ترتیب کو بھی یاد رکھیے گا۔ پہلا جو ماخذ ہے وہ کتاب اللہ یعنی قرآن مجید، سنت حدیث مبارکہ، اجماع صحابہ کرام کے، قیاس ایک کو دوسرے پر
ترجیح دے دینا یا اس سے کوئی چیز اخذ کر لینا یا اس کے مطابق کچھ بیان کر دینا، تو اس کا جو ہے تفصیلی مطالعہ کیا جائے گا۔ عبدالوہاب خلاف کی کتاب اصول فقہ عبدالکریم زیدان کی الوجیز کی روشنی میں۔ اصول شاشی سے درج ذیل مباحث خاص و عام، مشرک و معول، حقیقت و مجاز، مطلق و مقید، متقابلات النصوص، متعلقات النصوص، امر و نہی۔ متن الفقہ، سوال متن کے حوالے سے ہی پوچھا جائے گا۔ الفقہ الاسلامی و ادلہ، دکتور وہاب الزہلی، الباب السابع، الحاضر والباحث۔ مطالب الاول، انواع الاطعمہ، حکم کل نوع منہا، جلد 4 صفحہ 2592۔ اچھا، المطالب الرابع، اجابۃ الولعیم، جلد 4 صفحہ 2619۔ المباحث الثانی، الشرابہ، جلد 4 صفحہ 2632۔ المباحث الثالث، للباس یا پھر اللبس والاستعمال والحلی، جلد 4 صفحہ 2631 تک۔ تو الفقہ الاسلامی و ادلہ، دکتور وہاب الزہلی، القسم الثانی، النظریات الفقہیہ، فصل الاول، نظریہ الحق، جلد 4 صفحہ 2837۔ الفصل ثانی، اموال، جلد 4 صفحہ 2874۔ بدایت المجتہد از علامہ رشد، کتاب الطلاق، باب اول، دوم، سوم۔ مقررہ کتب، اصول شاشی از نظام الدین الشاشی، اصول فقہ از عبدالوہاب خلاف، الوجیز فی اصول فقہ از عبدالکریم زیدان، الفقہ الاسلامی و ادلہ از محمد وہاب الزہلی، بدایت المجتہد و نہایت المقتصد ابن رشد۔ مجوزہ کتب، اصول تشریع الاسلامی از علی حسب اللہ، اور فقہ الاسلامی میں تعبیر و تشریح کے اصول از ڈاکٹر محمد یوسف فاروقی، فقہ الاسلامی کے اصول و مبادی از ڈاکٹر ساجد الرحمن صدیقی، تاریخ التشریع الاسلامی از اردو ترجمہ مولانا عبدالسلام ندوی، علامہ حضری بک، کتاب الفقہ علی المذاہب الاربع، اس میں الف لام کا جو ہے وہ نہیں لکھا انہوں نے۔ اردو ترجمہ عبد الرحمن الجزائری، محاضرات فقہ، جو یہ بار بار سوالات آتے ہیں، محاضرات فقہ یہ کس کی کتاب ہے؟ محمود احمد غازی کی۔ تاریخ فقہ الاسلامی از عبدالسلام ندوی، یہ بھی آ جاتا ہے۔ فقہ الاسلامی کا اسلامی پس منظر، عرض تقی امینی، یہ سوالات لازمی آ جاتے ہیں MCQs بیس میں۔ اچھا، اگلا مرحلہ ہے جو دوسرا پوائنٹ بنتا ہے وہ ہے الفقہ و علوم الفقہ کے مصادر و مراجع MCQs۔ الکافی فی فقہ اہل مدینہ کے مصنف ہیں علامہ ابن عبدالبر، 368 ہجری تا 463 ہجری،
پہلا حوالہ احکام السلطانیہ کے مصنف ہے ابو الحسن ماوردی، 364 ہجری تا 450 ہجری۔ دوسرا حوالہ الفقہ الاسلامی و ادلہ کے مصنف ہے، کہاں پر دکتور لکھا تھا وہ فارسی کا لفظ ہے یا عربی کا لفظ ہے؟ یہ ڈاکٹر لفظ جو ہے وہ انگلش کا ہے، لیکن اسے اردو میں تحریر کیا گیا ڈاکٹر۔ وہاب الزہلی 1932 عیسوی تا 2015 عیسوی۔ تیسرا حوالہ، تو پہلے یہ 3 حوالہ جات کے ساتھ اسے مکمل کریں گے کیونکہ یہ تفصیل کے ساتھ ہے، اس کے بعد پھر اگلا سوال اور اس کا جواب پڑھیں گے۔ تو پہلا حوالہ ہے ابن عبد البر قرطبی، 29 نومبر 978 عیسوی کو قرطبہ میں پیدا ہوئے اور 1071 عیسوی کو شاطبہ میں فوت ہوئے۔ آپ بے شمار کتابوں کے مؤلف ہیں۔ آپ رحمہ اللہ حافظ مغرب کے لقب سے مشہور ہیں۔ دوسرا حوالہ ہے احکام السلطانیہ الماوردی۔ الماوردی 972 عیسوی تا 1058 عیسوی۔ مسلم فقیہ، مفسر، محدث، فقہ شافعی کے عالم تھے۔ ان کی مشہور ترین تصنیف احکام السلطانیہ جو کہ اسلامی نظام و آئینی حکمرانی اور سیاست پر مبسوط اور اہم کتاب ہے۔ آپ بغداد میں فوت ہوئے 1058 عیسوی میں۔ ڈاکٹر وہاب الزہلی 1932 عیسوی تا 2015 عیسوی، مشہور عالم اور جید فقیہ تھے۔ یہ جامعہ ازہر مصر میں مدرس رہے۔ ان کی کتاب الفقہ الاسلامی و ادلہ کو خاص اہمیت حاصل ہے۔ 1959 عیسوی میں جامعہ قاہرہ میں قانون میں MA کیا۔ 1963 میں آپ نے قانون میں PhD کی ڈگری لی۔ آپ نے مقالہ قانون جنگ، آرٹ اسلامی اور عصری علماء کی آراء کا تقابلی جائزے کے موضوع پر پیش کیا۔ 1975 عیسوی میں آپ مادر علمی جامعہ دمشق میں استاد کے فرائض دینے لگے۔ 1972 تا 74 عیسوی میں آپ لیبیا میں جامعہ بن غازی میں استاد رہے۔ آپ نے 60 ممالک میں اسلامی قانون فقہ پر خصوصی خطبات دیے۔ 1984 عیسوی سے 1999 عیسوی تک جامعہ متحدہ عرب امارات کے شعبہ شریعت اور قانون میں استاد رہے۔ جامعہ خرطوم، سوڈان اور ریاض کی جامعہ میں بھی پڑھاتے رہے۔ آپ نے کئی عرب جامعات کے نصاب کی تشکیل میں کردار ادا کیا۔ جامعہ دمشق کے شعبہ قوانین کے سربراہ بھی رہے۔ ڈاکٹر وہاب الزہلی 8 اگست 2015 عیسوی بمطابق 23 شوال 1436 ہجری کو دمشق میں 83 برس کی عمر میں انتقال کر گئے۔ اچھا، سوال ہے آگے، فقہ الاسلامی کا تاریخی پس منظر کے مصنف ہیں مولانا تقی امینی 1926 عیسوی تا 1991 عیسوی۔ حضرت نظام الدین ابو علی مؤلف ہیں اصول شاشی کے۔ نیل الاوتار کے مؤلف ہیں امام محمد شوکانی 1759 عیسوی تا 1834 عیسوی۔ کتاب الام کے مصنف ہے محمد بن ادریس المعروف امام شافعی۔ یاد رہے ان کا نام محمد بن ادریس ہے، محمد ان کا نام ہے امام شافعی کا۔ 150 ہجری تا 204 ہجری۔ الرد علی الاستحسان رسالہ منسوب ہے امام شافعی کی طرف۔ ملا محب اللہ بہاری برصغیر کے ایک مشہور اصولی تھے۔
ان کے اصول فقہ پر ایک کتاب ہے جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اس کتاب کو پڑھنے سے دانتوں میں پسینے آ جاتا ہے، دانتوں میں پسینہ آ جاتا ہے۔ مسلمت ثبوت دیکھیں گے انشاءاللہ العزیز کو بھی۔ مجموعہ قوانین اسلام کا مصنف ہے جسٹس تنزیل الرحمان، 1928 عیسوی تا 2018 عیسوی۔ امام ابو یوسف یعقوب بن ابراہیم نے اپنی کون سی کتاب ہارون رشید کی فرمائش پر لکھی تھی؟ الخراج۔ کافی کی شرح شمس الائمہ سرخسی نے کس نام سے لکھی ہے؟ المبسوط۔ فقہ و علوم فقہ کے مشہور MCQs پہلے بھی اسی طرح ہی ہیں، مزید اسی طرح آ رہے ہیں، اور مفتی تقی مینی پر ایک حوالہ جات بھی تفصیل کے ساتھ انہوں نے تحریر کیا ہے، ایک ہی حوالہ ہے۔ خیر، الفقہ و علوم فقہ کا مطالعہ بعد میں نہیں یہ ساتھ ساتھ ہی کرنا پڑے گا کیونکہ 3 حوالہ جات ہو گئے ہیں۔ الفقہ و علوم الفقہ کے مشہور MCQs۔ امام ابو حنیفہ کا اصل نام بتائیں؟ نعمان بن ثابت ان کا اصل نام ہے، یاد رہے۔ دوسرا حوالہ 699 عیسوی تا 767 عیسوی۔ امام ابو حنیفہ کوفہ میں کب پیدا ہوئے اور وفات کب ہوئی؟ 80 ہجری 150 ہجری، کل عمر 71 سال۔ اس امام نے فقہ کی تعلیم حماد بن ابی سلیمان سے حاصل کی۔ امام ابو حنیفہ حوالہ نمبر 3، تو پہلا تقی مینی صاحب کا، دوسرا نعمان بن ثابت اور تیسرا امام ابو حنیفہ، یعنی نام ایک ہی ہے، 3 حوالے جات ہو گئے۔ اچھا، محمد تقی امینی 5 مئی 1926 عیسوی تا 21 جنوری 1991 عیسوی، بھارتی سنی عالم، فقیہ، اردو زبان کے مصنف اور علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کے کلیہ دینیات کے ڈین تھے۔ وہ فقہ پر اپنے کاموں کے لیے جانے جاتے تھے اور ان کی کتاب فقہ اسلامی کا ایک تاریخی پس منظر اسلامیات میں اسلامک یونیورسٹی آف سائنس اینڈ ٹیکنالوجی میں ماسٹر ڈگری کے لیے ضروری مطالعہ ہے۔ ان کی تعلیم جامعہ العلوم کانپور اور مدرسہ امینیہ دہلی سے ہوئی تھی، جیسے آج دلی بھی کہا جاتا ہے۔ اپنے کیریئر کے دور میں وہ دارالعلوم ندوۃ العلماء کے استاذ رہے اور اجمیر میں دارالعلوم معینیہ میں معتمد اعلیٰ کی حیثیت سے خدمت انجام دیں۔ وہ علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کے کلیہ دینیات کے ڈین بنائے گئے تھے۔ 1986 عیسوی میں وہ اس منصب سے سبکدوش ہو گئے۔ ریکنسٹرکشن آف کلچر اینڈ اسلام، اجتہاد کا تاریخی پس منظر اور احکام شرعیہ میں حالات و زمانے کی رعایت سمیت کئی کتابوں کے مصنف ہیں۔ ان کا انتقال 1991 عیسوی میں علی گڑھ میں ہوا۔ اچھا، تو ماشاءاللہ یہ دوسرا حوالہ ہے نعمان بن ثابت والا، تو انہوں نے پھر انگلش میں لکھ دیا ہے، اللہ جانے کیوں۔ ابو حنیفہ واز اے سنی مسلم اسکالر، جورسٹ، theologian, ascetics and eponym of the Hanafi school of Islamic jurisprudence, which remains the most widely practiced to this day۔ آپ امام شعبی کے کہنے پر علم فقہ کی طرف متوجہ ہوئے تھے۔ یہ امام ابو حنیفہ کا جو ہے وہ ذکر کر رہے ہیں۔ اگلا سوال ہے، فقہ حنفی کے اولین مدون ہیں امام محمد بن حسن
199 ہجری۔ استحسان جو شریعت کے چوتھے ماخذ قیاس کی ایک قسم ہے، کس فقہی مسلک کی روح سے شریعت کا ضمنی ماخذ ہے؟ فقہ حنفی۔ فقہ میں صاحبین سے مراد ہیں امام ابو یوسف و امام محمد۔ فقہ میں شیخین سے مراد ہے امام ابو حنیفہ اور امام ابو یوسف۔ احناف نے عباسی دور میں کس شے کو فقہ کا ماخذ قرار دیا ہے؟ قیاس۔ امام ابو حنیفہ، امام ابو یوسف اور امام محمد کے قول پر مشتمل کتابیں کیا کہلاتی ہیں؟ کتب ظاہر الروایہ کہہ لیں۔ دوسرا حوالہ آگے پہلے صاحبین پر اور ظاہر الروایہ پر۔ خلفائے عباسیہ نے کس فقہ کو محکمہ قضاء کے لیے منتخب کیا؟ فقہ حنفی۔ سلجوقیہ کے بادشاہ کس فقہ کے مقلد تھے؟ فقہ حنفی۔ احناف میں سب سے زیادہ قیاس کرنے والے ہیں امام ظفر بن بزیل 158 ہجری۔ امام مالک، تیسرا حوالہ، کی مدینہ میں ولادت اور وفات کب ہوئی تھی؟ 93 ہجری تا 179 ہجری، کل عمر 86 سال۔ امام مالک نے اصول فقہ پر کیا لکھا کہ فقہ کو وسعت دی؟ مسائل مرسلہ اور سد ذرائع کس کے ہاں فقہی مصدر ہے؟ امام مالک۔ 711 عیسوی تا 795 عیسوی، اور ہجری اوپر دی ہوئی ہے 93 ہجری تا 179 ہجری۔ استصلام مسائل مرسلہ کس کا واضح کردہ اصول ہے؟ امام مالک کا۔ امام مالک کی سب سے قوی دلیل ہے تعامل اہل مدینہ۔ کس حکومت نے مصر سے شافعی فقہ کو ختم کر دیا تھا؟ فاطمی۔ قبولیت کے لحاظ سے فقہ حنفی کے بعد کس فقہ کا دوسرا درجہ ہے؟ فقہ شافعی۔ سلطنت ایوبی کے زمانے تک حکومت کی سرکاری فقہ کون سی تھی؟ فقہ شافعی۔ اور چلیں ہمارے جو 3 حوالہ جاتا ہے اس کا مطالعہ کرتے ہیں۔ تو یہ انگلش میں ماشاءاللہ پھر انہوں نے یہی کام کیا ہوا ہے، حیرت والی بات ہے۔ ویسے اس کو یاد کرنے کے لیے صاد یا میم کا اختصار، جیسے سیم کا اختصار ہے صاحبین کی صاد، یوسف کے لیے صاحبین کی صاد، یوسف کے لیے یا اور محمد کے لیے میم۔ یعنی کہ انہوں نے بتایا ہے کہ صاحبین جو ہیں وہ یوسف اور امام محمد ہیں، اس لیے انہیں صاد یا میم کے لحاظ سے یاد کیا جائے۔ اس کے مقابلے میں دیگر نادر روایہ کہلاتی ہیں، دیگر کتب جو ہیں وہ نادر الروایہ کہلاتی ہیں۔ اچھا، مالک ابن انس was a Sunni Muslim scholar, jurist, traditionalist and theologian born in Medina. Malik rose to become the premier scholar of the Hadith in his day, seeking to apply to the whole legal life to create a systematic method of Islamic jurisprudence that would only further expand over time. تو یہ ان کا ہے دیا ہوا انگلش میں حوالہ، اردو میں دے دیتے تو زیادہ بہتر ہے، ساتھ انگلش لکھ دیتے تو بھی بہتر ہے، دونوں ساتھ لکھنا ضروری ہے۔
امام محمد بن ادریس الشافعی ایک ہجری پہلا حوالہ ہے کہ سن ولادت ماہ وفات ہے 150 ہجری تا 204 ہجری، کل 55 سال۔ من استحسان فقد شرع، کس کا قول ہے؟ امام شافعی کا، 767 عیسوی تا 820 عیسوی، مصر۔ اوپر جو ہے وہ ہجری آگے، نیچے عیسوی آگے۔ اصول فقہ پر سب سے پہلے کتاب کس نے اور اردو کس نام سے لکھی تھی؟ امام شافعی، الرسالہ۔ ناصر السنہ کس امام کا لقب ہے؟ امام شافعی۔ امام شافعی نے کس کی تردید کی؟ استحسان۔ امام احمد بن حنبل کی سن ولادت ماہ وفات 164 ہجری تا 241 ہجری، کل عمر 77 سال۔ الموافقات کے مؤلف امام شاطبی کا سن وفات تحریر کریں۔ 790 ہجری۔ عباسی دور میں شیعہ کے کن فرقوں کو بہت شہرت ملی تھی؟ زیدیہ اور امامیہ۔ وہ مہر جس کا پورا یا کچھ حصہ فوری ادا کر دیا جائے یا امد طلب قابل ادا ہو، کیا کہلاتا ہے؟ مہر معجل۔ حکم شرعی کی اقسام کے نام درج کریں۔ حکم تکلیفی، حکم وضعی۔ لفظ جس معنی کو بتلانے کے لیے لایا گیا ہو وہ ہے عبارت النص۔ للفقراء المہاجرین الذین اخرجوا من دیارہم میں استحقاق غنیمت کا ثبوت کس نص سے ہے؟ عبارت النص۔ ایسے نکاح کو کیا کہا جاتا ہے جس میں نکاح صحیح کی کوئی شرط مفقود ہو؟ فاسد۔ کسی بعد والے حکم شرعی کے ذریعے پہلے والے حکم شرعی کو ختم کرنا کیا کہلاتا ہے؟ نسخ۔ فقہ اسلامی کو تاریخی اعتبار سے کتنے ادوار میں تقسیم کیا گیا ہے؟ دوسرا پوائنٹ آ گیا ہے یہاں پر، دوسرا حوالہ 5۔ بعض علماء نے 6 ادوار میں تقسیم کیا ہے۔ تو الشافعی was Sunni Muslim scholar, jurist, traditionalist, theologian, ascetic, and eponym of the Shafi school of Islamic jurisprudence. He is known to be among the first contributors to the principles of Islamic jurisprudence, having authored one of the earliest works on the subject, الرسالہ۔ دوسرا حوالہ ہے، علماء تاریخ فقہ کو 5 دور میں تقسیم کرتے ہیں۔ پہلا دور اس کی نشو و نما اور ابتدا کا ہے جس کا سلسلہ 10 ہجری تک جاری ہے۔ دوسرا دور اس کی وسعت کا ہے جس کی مدت عہد صحابہ سے 41 ہجری تک رہی۔ تیسرا اور چوتھا دور اس کی پختگی و کمال اور تدوین کا ہے۔ تیسرا دور صغار صحابہ کے دور سے دوسری صدی ہجری کی ابتدا تک رہا اور چوتھا دور چوتھی صدی ہجری کے تقریباً نصف تک رہا۔ پانچواں دور میں فقہ الاسلامی کا دور تقلید شروع ہو جاتا ہے اور عہد نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بعد کی بنا پر لوگوں میں اصلاف جیسی فقاہت اور فقہ الاسلامی میں درک و کمال باقی نہیں رہتا۔ اس لیے عام طور پر لوگ ائمہ اربعہ کے فقہی مکاتب کے پیروکار ہو جاتے ہیں۔
اچھا، اگلا ہے سوال، تکلیف کا کم ہونا کیا کہلاتا ہے؟ قلت تکلیف۔ کس دور میں رائے اور حدیث میں فرق کا اختلاف ہوا جس کی بنا پر دو گروہ بن گئے؟ عباسی دور۔ ترک اسلام کو فقہ اسلام میں کیا کہتے ہیں؟ مرتد ہونا، یعنی جو اسلام چھوڑ کر کوئی کسی اور مذہب کو اختیار کرے۔ شریعت اسلامی کا پہلا ماخذ کون سا ہے؟ قرآن مجید، دوسرا ماخذ سنت، تیسرا ماخذ اجماع، چوتھا قیاس۔ عرف کی کتنی قسمیں ہیں؟ پہلا حوالہ ہے 7، 2۔ قیاس کے کتنے ارکان ہیں؟ 4، دوسرا حوالہ۔ جس پر قیاس کیا جائے کیا کہلاتا ہے؟ اصل یا مقیس علیہ؟ جس کو قیاس کیا جائے کیا کہلاتا ہے؟ فرع یا مقیس؟ وہ وصف جو مقیس علیہ اور مقیس میں مشترک ہو، قیاس کا سبب ہو، کیا کہلاتا ہے؟ علت۔ متبادل چیزوں میں سے کسی ایک کو پسند قرار دینا کیا کہلاتا ہے؟ استحسان۔ جمہور فقہا کے نزدیک نکاح کیا ہے؟ مستحب۔ تو اس کے 2 حوالہ جات ہیں، اسے پڑھ لیتے ہیں۔ عرف جو ہے فقہ اسلامی کی اصطلاح میں عرف سے مراد وہ امر جو عام طور پر عوام و خواص کے درمیان اچھا سمجھا جانے کی وجہ سے رائج اور عقول سلمیہ اسے تسلیم کرتی ہو۔ عرف کی 2 قسمیں ہیں، ایک وہ جو تمام بلاد اسلام میں عام ہو اور اس پر تمام ارباب حل اور عقد متفق ہوں اور اسے عرف عام یا عادت عام کہتے ہیں۔ یہ اجماع کی ایک صورت ہے جس کی حجت میں ائمہ اربعہ میں کسی کا اختلاف نہیں ہے۔ دوسری وہ جو تمام بلاد اسلام میں عام نہیں ہو اور اس پر تمام اہل حل و عقد کا اتفاق نہ ہو بلکہ کسی ایک بلد اور اس کے ارباب حل و عقد میں رائج ہو، اسے عرف خاص یا عادت خاصہ کہتے ہیں۔ دوسرا حوالہ ہے، قیاس کے 4 ارکان ہیں، اصل، فرع، حکم، علت۔ مشترکہ ان کو یوں بھی تعبیر کیا جاتا ہے: مقیس علیہ، مقیس، علت، وجہ حکم۔ اچھا، اگلا سوال ہے، کس عورت کا نکاح اس کے مشورے سے اور اس کی اجازت کے بغیر نہیں کیا جا سکتا؟ بیوہ یا سیبہ؟ مطلقہ کا بھی شاید یہی ہے۔ کیس فقہ کے نزدیک صرف باپ کو ولایت نکاح حاصل ہے؟ مالکی۔ کیس فقہ کے نزدیک صرف باپ اور دادا کو ولایت نکاح کا حق حاصل ہے؟ شافعی۔ مہر کو کس زبان میں صداق، اجر اور نحلہ کہتے ہیں؟ عربی۔ کیس فقہ میں کم از کم مہر کا تو تعین کر دیا گیا ہے، البتہ زیادہ کا نہیں ہے؟ فقہ حنفی۔ وہ مہر جو بوقت نکاح زوجین کے مابین مقرر ہو کیا کہلاتا ہے؟ مہر مسمی۔ ازدواجی رشتے کے ذریعے سے دوسروں کے ساتھ رشتہ داری کو کیا کہتے ہیں؟ مصاہرت۔ وہ لفظ جو انفرادی حیثیت سے کسی مخصوص معنی یا کسی متعین ذات کے لیے بولا جائے کیا کہلاتا ہے؟ خاص۔ پہلا حوالہ، ہر وہ لفظ جو افراد کی ایک جماعت کو اپنے اندر جمع کر لے اسے کیا کہتے ہیں؟ عام۔ دوسرا حوالہ، وہ لفظ جو 2 یا 2 سے زیادہ ایسے معنی پر مشتمل ہو جو حقیقت میں مختلف ہوں۔ مشترک۔ اگر مشترک کی کسی صورت کو متکلم کے اپنے بیان سے
ترجیح حاصل ہو جائے تو اسے کیا کہتے ہیں؟ مفسر۔ ایسا لفظ جس کی مراد اسی سے ظاہر ہو کیا کہلاتا ہے؟ صریح۔ ایسا لفظ جس کے معنی میں پوشیدگی پائی جائے ہو کیا کہلاتا ہے؟ الکنایا۔ ایک ایسی حقیقت جس پر عمل محال ہو کیا کہلاتا ہے؟ متعذرہ یا متعذرہ۔ اس مفہوم کو کیا کہتے ہیں جس کے لیے کلام سیاق لیا گیا ہو؟ نص۔ تو اس کے 3 حوالہ جات ہیں، اس کا مطالعہ کرتے ہیں۔ خاص کی 3 اقسام ہیں: تخصیص فرد، تخصیص نوع اور تخصیص جنس۔ ویسے فرد، نوع اور جنس بھی کہتے ہیں صرف۔ اس کی 2 اقسام ہیں: مخصوص منہ البعض، غیر مخصوص منہ البعض۔ اچھا، اس کی 3 اقسام ہیں: متعذرہ، مجہورہ، مہجورہ، مستعملہ۔ جو مفسر سے بھی زیادہ قوی اور یقینی ہو اسے کیا کہتے ہیں؟ محکم۔ جو لفظ اپنے معنی پر خود دلالت نہ کرتا ہو کیا کہلاتا ہے؟ مجمل یا مجمل۔ جو لفظ اپنے معنی پر خود دلالت نہ کرتا ہو اور جس کا پہچاننا ناممکن ہو کیا کہلاتا ہے؟ متشابہ۔ وہ عبارت جس مقصد کے لیے لائی جائے اس کی مراد وہی ہو تو کہلاتی ہے عبارت النص۔ وہ عبارت جو نص کے لفظ کے بغیر کسی اضافے سے ثابت ہو رہی ہو، اشارۃ النص۔ نص میں ایک ایسا اضافہ کہ جس کے بغیر نص کے معنی سمجھے نہ جا سکتے ہوں، اقتضاء النص۔ نماز کے رکن ہیں 6، پہلا حوالہ۔ نماز کی کتنی شرائط ہیں؟ 7، دوسرا حوالہ۔ نماز کے لیے کتنے فرائض ہیں؟ 13، تیسرا حوالہ۔ غسل کے کتنے فرائض ہیں؟ 3، چوتھا حوالہ۔ احناف کے نزدیک حق مہر کی کم از کم مقدار 10 درہم۔ قوانین کی سائنس کسے کہا جاتا ہے؟ فقہ الاسلامی کو۔ فقہ میں وہ کام کیا کہلاتا ہے جس کو کر لیں تو ثواب ہے اور نہ کریں تو گناہ نہیں، مستحب۔ وہ کام جو مذہبی نقطۂ نظر سے ناپسندیدہ ہو لیکن قابل سزا نہ ہو کیا کہلاتا ہے؟ مکروہ۔ تو پہلے جو ہے وہ ہم اپنے حوالہ جات کا مطالعہ کر لیں، اس کے بعد اگلا مرحلہ طے کرتے ہیں۔ تکبیر جو پہلے ہے رکن، ارکان: تکبیر، تحریم یا تحریمہ، قیام، رکوع، سجود، قرأت۔ قاعدہ اور اخیرہ۔ اچھا، دوسرا حوالہ ہے طہارت مکان، طہارت جسم، طہارت ثوب، ستر عورت، استقبال قبلہ اور وقت، نیت۔ نماز کے 6 ارکان اور 7 شرائط مل کر یہ 13 فرائض بن جاتے ہیں۔ غسل میں اصولی وہ سارے کے سارے فرائض بن جاتے ہیں اوپر والے: تکریم، تحریمہ، قیام، رکوع، سجود، قرأت، قاعدہ اور اخیرہ۔ اور طہارت مکان، طہارت جسم، طہارت ثوب، ستر عورت، استقبال قبلہ اور وقت اور نیت۔ اچھا، چوتھا ہے غسل میں اصولی طور پر تو ایک ہی فرض ہے، یعنی پورے جسم میں جہاں تک تکلیف و مشقت کے بغیر پانی پہنچ سکے وہاں تک پانی پہنچانا، لیکن فقہاء کرام نے اسے آسان اور منضبط کرنے کے لیے غسل کے 3 فرائض بیان کیے ہیں: منہ بھر کر کلی یا غرارہ کرنا،
ناک کی نرم ہڈی تک پانی چڑھانا پورے بدن پر، اس طرح پانی بہانا کہ بال برابر بھی جگہ خشک نہ رہے۔ اچھا سوال تھا، اسلام میں اقتدار اعلیٰ کس کے پاس ہے؟ اللہ تعالیٰ کے، وہی مالک ہے، کل جہاں ہے۔ عربی میں چیف جسٹس کو کہا جاتا ہے قاضی القضاء۔ قرآن میں مقرر کردہ سزاؤں کو کیا کہا جاتا ہے؟ حدود۔ عائشہ سے مراد ہے بانجھ عورت۔ آئلی قانون پاکستان فیملی لا پاکستان میں کب منظور ہوا؟ مارچ 1961۔ اہل ظاہر کے نزدیک نکاح ہے واجب۔ حاملہ عورت کی عدت ہے واضع حمل۔ انفیہ کے نزدیک ایک مجلس کی 3 طلاقیں ہیں۔ بائن کبریٰ، طلاق مغلظہ۔ امام شافعی کے نزدیک قرآ کو محمول کیا جائے گا طہر۔ امام سفیان ثوری کے نزدیک قرآ کو محمول کیا جائے گا حیض۔ حدود آرڈیننس کا نفاذ کس سال ہوا؟ 1979 ء۔ امام مالک جس گھر میں پیدا ہوئے وہ کس مشہور صحابی کا تھا؟ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ فقہ میں قسم کھانے کے انکار پر کون سی اصطلاح بولی جاتی ہے؟ نقول۔ امام شافعی نے اپنی مشہور کتاب الرسالہ کس کی فرمائش پر لکھی تھی؟ عبد الرحمن مہدی۔ امام ابو یوسف کب قاضی القضاء بنائے گئے تھے؟ 171 ہجری۔ ابن رشد نے گواہ کی قبولیت کے لیے کتنی شرائط بتائی ہیں؟ 5۔ امام ابو حنیفہ کی علمی مجالس کتنے افراد پر مشتمل تھی؟ 40۔ کتاب المجموع اور روض التفسیر کس مکتبہ فکر کی مشہور کتب ہیں؟ ان الحکم الی اللہ کا جملہ جو پہلا حوالہ ہے اس کے اندر قرآن مجید میں 3 مقامات یعنی سورہ انعام آیت نمبر 57، سورہ یوسف آیت نمبر 40 اور 67 میں آیا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ تمام اختیارات اللہ ہی کا ہے۔ بے شک۔ اچھا آگے جو سوال تھا، کتاب المجموع اور روضۃ التفسیر کس مکتبہ فکر کے مشہور کتب ہیں؟ شیعہ زیدیہ۔ امام اہل شام کسے کہا جاتا ہے؟ امام اوزاعی کو۔ اور ارشاد الفحول کس کی شرح بنام حصول المعمول کس نے لکھی؟ نواب صدیق حسن خان نے۔ فقہائے احناف کے نزدیک بیان کی کتنی اقسام ہیں؟ 7۔ دیگر فقہا کے نزدیک 5 اقسام ہیں۔ الفقہ و علوم الفقہ کے مشہور مختصر سوالات و جوابات، یہ تیسرا پوائنٹ ہے۔ سوال ہے فقہ کا لغوی اور اصطلاحی مفہوم بیان کریں۔ لفظ فقہ باب فقہی یعنی سمع اور قرما سے مشتق ہے، جس کا لفظی معنی گہرا فہم ہے اور اصطلاح میں احکام شرعیہ کا گہرا فہم ہے۔ فقہ کی اصطلاحی تعریف هو العلم بالاحکام الشرعیہ العلمیہ ما ادلتہ التفصیلیہ، یعنی عملی شرعی احکام کا ایسا علم جو تفصیلی دلائل سے حاصل ہو۔ امام ابو حنیفہ نے یوں کی ہے، معرفت النفس ما لہ ما علیہا وما علیہا،
اصول فقہ کی تعریف ایسے قواعد و اجمالی دلائل کا علم ہے جس کی بنا پر فقہی استنباط تک رسائی ممکن ہو سکے۔ سوال: حکم شرعی کی اہم اقسام کتنی اور کون کون سی ہیں؟ حکم شرعی کی 2 اقسام ہیں۔ حکم تکلیفی، اس کی 5 اقسام ہیں: واجب، فرض، مندوب، حرام، مکروہ اور مباح۔ حکم وضعی، اس کی بھی 5 اقسام ہیں: سبب، شرط، مانع، رخصت اور عزیمت، صحت، فساد اور بطلان۔ سوال: اصول فقہ کے اہم مباحث کون کون سے ہیں؟ اصول فقہ کے اہم مباحث یہ ہیں: حکم شرعی، ماخذ و مصادر، دلالت، مقاصد شرعی، اجتہاد۔ سوال: فرض، سنت، اجماع اور مکروہ کی کتنی اور کون سی اقسام ہیں؟ فرض کی 2 اقسام ہیں: فرض عین اور فرض کفایہ۔ سنت کی 2 قسمیں ہیں: سنت موقدہ اور غیر موقدہ۔ اجماع کی 2 قسمیں ہیں: اجماع صریح اور اجماع سکوتی۔ مکروہ کی 2 قسمیں: مکروہ تحریمی اور تنزیہی۔ مکروہ تحریمی اور اس کام کو کہتے ہیں جس کی ممانعت دلیل ظنی سے ہو، اور مکروہ تنزیہی اس کو کہتے ہیں جس کے چھوڑنے میں ثواب ہو اور اس کے کرنے پر برائی۔ اچھا، سوال: شریعت کے اہم ماخذ کون سے ہیں؟ شریعت کے اہم ماخذ یہ ہیں: قرآن، سنت، اجماع، قیاس، اقوال صحابہ، استصحاب اور مثال مرسلہ، سد الذرائع، عرف اور پہلی شریعتوں کے احکام۔ ٹھیک ہے، تو یہ چیزیں جو ہیں وہ اچھا، اس میں حوالہ جات نہیں ہے کوئی بھی۔ سوال: عہد بنو امیہ کے ممتاز فقہا کرام کون کون سے ہیں؟ عہد بنو امیہ کے ممتاز فقہائے کرام اصل میں فقہائے 7 ہی ہیں: حضرت ابوبکر بن عبد الرحمن حارث، حضرت خارجہ بن زید، حضرت سعید بن المسیب، حضرت عبداللہ بن عبداللہ، حضرت قاسم بن محمد اور حضرت سالم بن عبداللہ، حضرت سلیمان بن یسار رحمہ اللہ۔ اچھا، عہد بنو عباس کے ممتاز فقہائے کرام کون کون سے ہیں؟ عہد بنو عباس میں ممتاز فقہائے کرام دراصل فقہائے 4: امام ابو حنیفہ 80 ہجری تا 150 ہجری، امام مالک 93 ہجری تا 179 ہجری، امام شافعی 150 ہجری تا 204 ہجری، امام احمد بن حنبل 164 ہجری تا 241 ہجری۔ سوال: متقابلات النصوص سے کون سے الفاظ مراد ہیں؟ متقابل النصوص سے مراد وہ الفاظ ہیں جو باہم ایک دوسرے کا مقابل اور ان کی تعداد 4 ہے: ظاہر خفی، نص مشکل، مفسر مجمل اور محکم و متشابہ۔ اچھا، اس میں حوالے بھی دیے گئے ہیں، ایک حوالہ ہے وہ دیکھتے ہیں آخر میں۔ سوال: فقہی احکام کے قرآنی اصول کون سے ہیں؟ فقہی احکام کے قرآنی اصول مشہور 3 ہیں: عدم حرج، قلت تکلیف، تدریج۔ سوال: وضو کے فرائض کون سے ہیں؟ وضو کے 4 فرائض ہیں حسب ذیل: چہرے کا دھونا، بازوؤں کا دھونا، مسح پاؤں کا دھونا۔ سوال: نماز کے ارکان کون سے ہیں؟ ارکان نماز یہ ہیں: تکبیر تحریمہ، قیام، قرات، رکوع، سجدہ، آخری قاعدہ۔ سوال: دین کتنی چیزوں کا نام ہے؟ دین 5 چیزوں کا نام ہے: عقائد، عبادات، معاملات، اخلاقیات، معاشرت۔ سوال: شریعت کے مقاصد کتنے اور کون سے ہیں؟ مقاصد شریعت 5 ہیں: حفظ دین، حفظ نفس، حفظ عقل، حفظ عزت، حفظ مال۔ سوال:
صبر و تقسیم کے مراحل کون سے ہیں؟ یہ لفظ پہلی دفعہ میں پڑھ رہا ہوں۔ صبر و تقسیم کے مراحل: تنقیح المنات، تخریج المنات، تحقیق المنات۔ منات بمعنی علت، لیکن یہ صبر و تقسیم جو ہے وہ میں پہلی دفعہ پڑھ رہا ہوں۔ سوال: علت کی معرفت کے کتنے اور کون سے ذرائع ہیں؟ علت کی معرفت کے 3 ذرائع ہیں: نصوص، اجماع، صبر و تقسیم۔ عہد نبوی کے ماخذ فقہ کون سے تھے؟ عہد نبوی کے مشہور ماخذ فقہ 3 تھے: قرآن، سنت اور قیاس۔ اچھا، حوالہ 1 ہے: بعض جگہ یہ سوال ان الفاظ سے یوں بھی پوچھا جاتا ہے کہ علت کے اعتبار سے اجتہاد کی کتنی اقسام ہیں؟ صحیح۔ اچھا، اگلا سوال ہے: امام شافعی اور امام ابو حنیفہ کی تعریف میں کیا کہا ہے؟ امام شافعی نے فرمایا: انسانیت فقہ اجتہاد میں امام ابو حنیفہ کی محتاج ہے۔ ایک حوالہ: کیونکہ سب سے پہلے اجتہادی مسائل کو امام ابو حنیفہ نے 40 لوگوں کے ساتھ مل کر کوفہ میں مدون کیا۔ سوال: عہد خلافت میں فقہ کے ماخذ کون سے تھے؟ 4 ماخذ تھے: قرآن مجید، سنت، اجماع امت اور قیاس۔ عہد بنو امیہ کے ماخذ فقہ بتلائیں۔ عہد بنی امیہ جس کا آغاز 41 ہجری کو حضرت امیر معاویہ کی خلافت سے ہوا اور اختتام 132 ہجری کو آخری خلیفہ مروان ثانی بن محمد کے بنو عباس کے ہاتھوں قتل کے ساتھ ہوا تھا۔ اس دور میں بنیادی ماخذ 4 تھے، یعنی قرآن حکیم، سنت، اجماع امت اور قیاس۔ البتہ کسی حد تک دیگر ماخذ مثلاً استحسان، مثال مرسلہ، تعامل صحابہ، اقوال تابعین اور عرف و رواج وغیرہ سے بھی استفادہ کیا گیا ہے۔ عہد بنو عباس کے ماخذ فقہ کون سے تھے؟ عہد بنو عباس میں فقہ کے بنیادی ماخذ 4 تھے، یعنی قرآن حکیم، سنت نبی، اجماع امت، قیاس۔ البتہ کسی حد تک دیگر ماخذ سے بھی استفادہ کیا گیا۔ ان ماخذ میں استحسان، مثال مرسلہ اور استدلال، ماقبل کی شریعت، اقوال صحابہ و تابعین، عرف و رواج، ملکی قوانین وغیرہ شامل ہیں۔ سوال: کتب ظاہر الروایہ سے کیا مراد ہے؟ کتب ظاہر الروایہ سے مراد وہ 6 مشہور کتابیں ہیں جو فقہ حنفی کی بنیاد ہیں۔ فقہ حنفی کی عمارت انہی 6 کتابوں پر استوار ہے: المبسوط، الزیادات، الجامع الصغیر، الجامع الکبیر، السیر الصغیر، السیر الکبیر۔ ان کو ظاہر الروایہ اس لیے کہتے ہیں کہ ان کی نسبت اور سند نہایت مضبوط ہے۔ یہ کتاب امام محمد سے بطریق متواتر یا مشہور ثابت ہے۔ ان کے علاوہ امام ابو حنیفہ کی باقی تلامذہ کی کتابوں کو نادر الروایہ کہا جاتا ہے۔ سوال: حقیقت کی کتنی اور کون سی اقسام ہیں؟ حقیقت کی 3 اقسام ہیں: حقیقت متعارضہ، حقیقت محجورہ اور حقیقت مستعملہ۔ احناف کے نزدیک خبر واحد پر عمل کرنے کے لیے کیا شرط ہے؟ احناف کہتے ہیں کہ خبر واحد پر عمل کرنے کے لیے یہ شرط ہوگی کہ کتاب اللہ، سنت مشہورہ اور ظاہر کے خلاف نہ ہو، یعنی قرآن و سنت کے خلاف نہ ہو۔ اچھا، سوال: جماع کی تعریف کریں۔ کسی زمانے کے امت محمدیہ کے مجتہدین کا کسی غیر منصوص مسئلے کے حکم شرعی پر متفق ہو جانا اجماع ہے۔ اچھا، پہلا حوالہ ہے الفقہاء قالہم
یا کلہم عیال ابی حنیفہ۔ دوسرا حوالہ واضح رہے کہ فقہ حنفی کے اصل مصادر 3 اقسام میں منقسم ہے: ظاہر روایہ، نوادر الروایہ اور فتاوی۔ اچھا، اوپر والے حصے کا جو جز تھا کسی زمانے کے امت محمدیہ کے مجتہدین کا کسی غیر منصوص مسئلے کے حکم شرعی پر متفق ہو جانا اجماع ہے۔ اجماع کی دلیل قرآن سے وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ، اور اجماع کی دلیل حدیث میری امت گمراہی پر جمع نہیں ہو سکتی۔ وہ عربی جو میں نے پڑھی ہے وہ وغیرہ عراب کی ہے، اگر اس میں غلطی تو اللہ پاک معاف فرمائے، تو میں نے ویسے ہی اسے پڑھا ہے۔ قیاس کی تحریر کریں۔ کیسے مشترکہ علت کی وجہ سے حکم کو اصل سے فرع کی طرف لے کر جانا قیاس کہلاتا ہے۔ قرآن سے قیاس کی دلیل فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ۔ میں نے بغیر عراب کی پڑھی ہے، اللہ معاف فرمائے۔ حدیث سے قیاس کی مثال معاذ بن جبل والی حدیث، جب یمن بھیجا تھا صحابہ کرام کے فقہی اختلاف کے 2 اسباب بتلائیں۔ قرآن حکیم یا حدیث نبی کے کسی مشترک لفظ کے معنی کے تعین میں باہم اختلاف ہو گیا۔ قرآن حکیم یا حدیث نبی کے کسی حکم کے موقع مہر کے تعین میں اختلاف ہو گیا۔ قیاس کے صحیح ہونے کے لیے کتنی شرائط ہے؟ قیاس کے صحیح ہونے کے لیے 5 شرائط ہیں۔ قیاس نص کے مقابلے میں نہ ہو، احکام نص میں اس سے کسی قسم کا تغیر و تبدل نہ ہوتا ہو، علت قیاس غیر معقول اور مبہم نہ ہو، تعلیل کسی شرعی حکم کے لیے دائر ہو کے لیے واقع ہو، تعلیل کسی شرعی حکم کے لیے واقع ہو، فرع کا حکم پہلے کسی نص سے ثابت نہ ہو۔ سوال: مسلک مذاہب 5 سے کیا مراد ہے؟ مسلک کو ویسے مذہب کا نام دے دیا گیا ہے آج کل۔ مسالک مذاہب 5 سے مراد 5 فقہی مسالک، ان میں سے 4 یعنی حنفی، مالکی، شافعی اور حنبلی اہل سنت والجماعت سے تعلق رکھتے ہیں، جبکہ فقہ جعفری اہل تشیع کی فقہ ہے۔ اہل تشیع کی فقہ ہے، جعفری جو ہے فقہ جعفری اہل تشیع کی فقہ ہے۔ سوال: نباتات میں حرمت کی بنیاد کون سی 3 چیزوں پر ہے؟ نجاست، نقصان دہ ہونا، نشہ۔ العوارض السماویہ یا عوارض السماویہ سے کیا مراد ہے؟ عوارض سماویہ وہ عوارض ہیں جو صاحب شرع کی جانب سے ثابت ہوتے ہیں، ان میں انسان کا اختیار نہیں ہوتا، اسی وجہ سے ان کی نسبت آسمان کی طرف کی جاتی ہے، کیونکہ یہ انسان کی قدرت سے باہر ہوتے ہیں، مثلا جنون، عنایت، بیماری اور موت وغیرہ۔ سوال: ضد ذرائع سے کیا مراد ہے؟ ذرائع و وسائل کا نام، جبکہ صد کا معنی روکنا اور تو صد ذرائع کا مطلب ہے ان وسائل، ذرائع اور راستوں کو روکنا جو مفسد چیزوں تک پہنچاتے ہیں۔ ادلہ اربع سے کیا مراد ہے؟ ادلہ اربع سے مراد اسلامی قانون سازی کے وہ 4 ماخذ ہیں جو شریعت سازی میں بنیادی اہمیت کے حامل ہیں۔ کتاب اللہ اس کے بنیادی ماخذ ہونے پر تمام اہل اسلام فرقوں کا اتفاق ہے۔ حدیث رسول اللہ یہ دراصل قرآن کریم کا تتمہ اور اس کی تشریح ہے، اس کے بنیادی ماخذ ہونے پر سب کا اتفاق ہے۔ اجماع، اس کے اوپر کچھ نہیں لکھا ہوا۔ قیاس
یہ دونوں اجماع اور قیاس یہ دونوں ماخذ قرآن سنت سے مستمد ہیں، اور آخری دونوں اصولوں کو جمہور فقہا تو قبول کرتے ہیں، لیکن بعض فقہا انہیں مکمل طور پر قبول نہیں کرتے۔ تو اسی کے ساتھ میں چاہ رہا ہوں کہ اس کو یہیں پر اختتام کر لیں، اس صفحے کو مکمل کر کے، ویڈیو زیادہ لمبی ہو جائے گی اور اس کے بہت سارے سوالات ابھی باقی ہیں۔ تو اگلا سوال جو ہے وہ طلاق کے حوالے سے ہے، وہ انشاءاللہ العزیز ہم اگلی ویڈیو میں مکمل طور پر وضاحت کے ساتھ اس کو مطالعہ کریں گے۔ اسی کے ساتھ اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔